تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. دیکھیے آپ سمجھتے ہیں کہ متحد ہیں لیکن آپس میں یہ بھی پھٹے ہوئے ہیں. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون. اب آ جائیے سورہ نساء میں منافقین کی صفات. اچھا یہاں لکھ لیجئے سورہ نساء کے بارے میں 2-3 باتیں. سورہ نساء کا موضوع کیا ہے؟ سورت دیکھیے خاندان کا استحکام اور ریاست کا استحکام. اچھا میں ادھر دیکھو بھائی، ذرا توجہ سے سنو، بات اہم بات بتا رہا ہوں. میں جب ساری دنیا میں جاتا ہوں، ابھی 2-3 مہینے پہلے میں آسٹریلیا گیا تھا. میں نے ان لوگوں کو، لوگ بھی آتے رہتے ہیں ملتے رہتے ہیں مجھ سے، تو وہ پوچھتے ہیں مجھ سے، خصوصاً آپ جیسے لڑکے جو ہمارے شاگرد وغیرہ ہیں، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں وہاں ان لوگوں کو کیا تربیت دینی ہے. تو میں پہلے کہتا ہوں نمبر 1 فیملی. کیونکہ یورپ، امریکہ، برطانیہ، پوری ویسٹرن سویلائزیشن وہ خاندان کو توڑنا چاہتے ہیں. لکھ لو یہ، دیکھو خاندان کو کیسے ہومو سیکسولیٹی کے ذریعے سے. اچھا پہلے سنیے، خاندان کے جو پہلے دشمن کون تھے؟ سب سے بتاؤ تم لوگ، لکھ لو کاپی میں. خاندان کے پہلے دشمن کون تھے؟ وہ تو تھے خاندان کے پرانے دشمن رہبانیت پسند لوگ ہیں. بدھا تھا، نریندر مودی سے لے کے بدھا تک کی یہ تاریخ ہے. یعنی رہبانیت. وہ فیملی نہیں چاہتے، وہ سوسائٹی نہیں چاہتے، خاندان نہیں چاہتے، وہ شادی مت کرو. ایک وہ دشمن تھے، پرانے دشمن. اور دوسرے کون؟ جیسے انہوں نے کہا قوم لوط. یہ خاندان کے 2 بڑے دشمن ہیں، یاد رکھیے آپ. ایک تجرد، اس کو عربی میں کہتے ہیں تجرد، تنہا زندگی گزارنا، تجرد. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ہومو سیکسولیٹی. اچھا اب یہ اس پیپر میں پھر کبھی بات کریں گے. تو یہ مغرب کرتا کیا ہے سن لیجئے. انہوں نے سیکس ٹوائز بنا دیے، کانڈومس بنا دیے، اسکول میں سیکس ایجوکیشن عام کر دی. 8ویں جماعت سے کہتے ہیں لڑکوں لڑکیوں سے کہ کرو تم لوگ جو چاہے کرو، لیکن یاد رکھو کانڈومس استعمال کرنا، حاملہ نہ ہونا، ایڈس میں مبتلا نہ ہونا. خاندان کی کیا ضرورت ہے؟ بچے نہ ہوں. یہی وجہ ہے کہ اب یورپ میں اور امریکہ میں آبادی نہیں بڑھ رہی. اسی لیے ورک فورس آپ کو امیگریشن دے رہے ہیں. وہ آپ کو کیوں بلا رہے ہیں؟ اور جب آپ کہ زیادہ ہو جائیں گے آپ کو کسی کیمیکل سے مار دیں گے، کسی بم سے مار دیں گے، کسی طریقے سے آپ کو ہلاک کر دیں گے، دریا میں ڈال دیں گے، غرق کر دیں گے، کچھ بھی کر دیں گے آپ کو. کیونکہ وہ سنیے مادہ پرست لوگ ہیں نا. تو خاندان دیکھیے، یہ آپ کو میں نے کل بتایا نا کہ یہ جو مدنی صورتیں ہیں اس میں کتنی صورتیں ہیں جس پہ خاندان پر زور دیا گیا ہے. اسلام جو ہے خاندان پر، اسلام یہ کہتا ہے کہ چچا کے رائٹس ہیں، ماموں کے ہیں، خالہ کے ہیں، والد کے ہیں، والدہ کے ہیں، اولاد کے ہیں. اس مغرب خاندان کا دشمن ہے. اچھا دوسری چیز ریاست کا استحکام، خاندان کا استحکام، ریاست کا استحکام. اچھا ریاست کھوکھلی کیوں ہوتی ہے؟ جلدی بتاؤ انیق، ریاست کھوکھلی کیوں ہوتی ہے؟ جی خاندان. اور سنیے منافقین کی وجہ سے. یہاں یہ دیکھیے میں جو بتا رہا ہوں سورہ نساء میں، ایک تو خاندان کا استحکام، ریاست کا استحکام، اور لکھ لیجئے منافقین کا کردار. ادھر دیکھیے، اب چلیے میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، پاکستان کو لے لیں آپ. ادھر دیکھو پاکستان کو لے لیں نا. پاکستان کا پہلے دن سے مسئلہ کیا تھا؟ پہلے دن سے اس کا مسئلہ یہ تھا کہ لیاقت علی خان جا کے امریکہ سے معاہدہ کر کے آ گئے. ایوب خان پہلے دن سے امریکہ سے تنخواہ لیتا رہا.
اب امریکہ نے ریویل کر دی ہیں ساری چیزیں یہ، تو اس کے بعد جو ہے ملک ٹوٹ گیا. تو یہ اچھا، اس کے بعد ان لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں سفارت خانوں سے، اور ان کے جاتے ہیں ملتے ہیں. اب تو معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ آ کے اسلام آباد میں بیٹھ جاتے ہیں. یہاں اسلام آباد کے اندر ان 600-700 کا سٹاف ہے ان کا، ان کی پوری حکومت ہے ان کی. اچھا یہ بجٹ، ہمارا بجٹ کے لیے یہاں بیٹھ کے بناتے ہیں. اچھا یہ لوگ سن لیجئے، ہر سیاستدان سے ملتے ہیں، پی ٹی آئی سے ملتے ہیں، مسلم لیگ سے ملتے ہیں، پی 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 سے ملتے ہیں، اے این پی سے ملتے ہیں، سب سے ملتے ہیں یہ لوگ. اچھا اس کے بعد سنو، ہر کور کمانڈر سے جا کے ملتے ہیں، سفیر صاحب ان کے. اچھا، اور ان کی یہ روابط ہوتے ہیں ان کے. اچھا ہمارے ایک دوست تھے، انتقال ہو گیا، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے وہاں کینیڈا میں پڑھتے تھے، انتقال ہو گیا. تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ ایک وہ چکوال کا تھا، وہ نواز شریف کا وزیر تھا چکوال کا، وہ بھی مر گیا. جنرل تھا نواز شریف کی، وزیر بھی تھا جنرل بھی تھا نواز شریف کا. تو ہمارے دوست نے ایک پی ایچ ڈی پروفیسر تھے وہ، تو امریکن ایمبیسی نے ان کو ایک پروجیکٹ دیا کہ آپ یہ مقالہ لکھیں، آپ کو ہم اتنے $1000 دیں گے. تو میرے دوست جو ہیں وہ ہمارے پکے دوست تھے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، تو انہوں نے پورا مقالہ لکھ دیا، کتاب ان کو. تو جب وہاں وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے پیسے دیں، تو انہوں نے کہا میں چیک دوں. انہوں نے کہا نہیں، مجھے کیش دیں. اس نے کہا کہ وہ کیش تو جو ہے وہ ابھی وزیر صاحب لے کے گئے صاحب. چلیے جی، اب یہاں دیکھیں، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اب ایک یہاں پر ایک چیز آ رہی ہے طاغوت کی، سنیے ادھر دیکھو. پہلے کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا؟ یزعمون وہ سمجھتے ہیں، ان کا زعم ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ کہ وہ جو نازل ہوا ہے قرآن اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا خیال ہے. لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ طاغوت کے پاس جا کر فیصلے کراتے ہیں. یہاں طاغوت کا مطلب لکھ لو، غیر اسلامی عدالتیں. فیصلے کس سے کرا رہے ہیں؟ طاغوت سے کروا رہے ہیں. یتحاکموا الی الطاغوت. اچھا یہ پہچان ہے، سنو، منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ غیر اسلامی عدالتوں سے فیصلے کراتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ قرآن کا فیصلہ، حدیث کا فیصلہ، اسلام کا فیصلہ نہیں کہتا وہ. یتحاکموا الی الطاغوت. اور دعویٰ کیا ہے ان کا؟ ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پرانی کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. تو شیطان ان کو دور کی گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے. اچھا آگے جائیے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. تو اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے. اب سنیے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کیجیے. اللہ جانتا ہے ان منافقین کو. وَإِذْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. لیکن ان منافقین کو بلیغ نصیحت کیجیے تاکہ یہ نفاق چھوڑ دیں. دیکھیے یہ دے دیتے کو بیٹا، یہاں لکھ لو تم لوگ، ہم نوجوانوں کا کام، نوجوانوں، یہاں لکھ لو نوجوانوں کی ذمہ داریاں. آپ لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ادھر دیکھیے، جب آپ ان منافقین سے ملیں جو اکانومسٹ بھی ہیں، جو فوج کے بھی لوگ ہیں، جو سیاسی جماعتوں میں ہیں، لیکن وہ کس کے غلام ہیں؟ وہ امریکہ کے ہیں، یورپ کے غلام ہیں. جب آپ ان سے بات کریں اتنی دل نشین نصیحت کیجیے، قول بلیغ ہو
کہ ان کے دل میں بات اتر جائے. وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. دل کی بیماری ہے نا ان کا, ڈبل وفاداری ہے, طاغوت سے فیصلے کروا رہے ہیں یہ لوگ. آگے جائیے. دیکھو بلاغت, دیکھو بیٹا بلاغت یہ ہوتی ہے آدمی, دیکھو پہلے وہ مولوی ہوتے ہیں نا, مولوی آ کے ایک آیت پڑھے گا اور کہے گا وما علینا الا البلاغ. ارے اس کو بے وقوف و بلاغ تھوڑی کہتے ہیں. بلاغ تو یہ ہے آپ پورا قرآن اس کو سمجھائیں, اس کو یعنی بات کو پوری طرح. اچھا ادھر دیکھو بلاغت یہ ہوتی ہے, کسان دیہاتی کسان ہے, لکھ لو بھائی, یہ بڑا اچھا سوال کیا. دیہاتی کسانوں سے کسانوں کی زبان میں بات کرو. اچھا شہری انڈسٹریل لیبر ہے فرض کیجیے, تو ان کو انڈسٹریل لیبر کی زبان میں بات کرو. اکانومسٹ ہے سمجھیے, تو آپ اکانومی کی زبان میں بات کریں. ادیب اور شاعر ہے نا, تو ادب کے زبان میں بات کریں ان سے. سوشیولوجسٹ ہے نا, سوشیولوجی کی زبان میں بات کریں ان سے. اس کو کہتے ہیں ابلاغ, قول بلیغ ہے یہ. بلیغ بلاغت سنیے, بلاغت کیا چیز ہے؟ بلاغت کہتے ہیں کہ جو سامع ہے آپ کا, جو سننے والا ہے نا, اس کی لیول پر پہنچ کے بات کرنا. اور سنیے بلاغ مبین لکھ لو. جو بلاغ مبین کا مطلب ہوتا ہے ایفیکٹو کمیونیکیشن. بلاغ مبین ادھر دیکھیے, لطیفہ سنا دوں آپ کو. 40-50 سال پرانی بات ہے. ہم کینیڈا میں گئے تو ایک صاحب نے کہا کہ آج شام آپ کھانے کی دعوت ہے. تو میں اور ہماری بیوی وہاں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ اچھا قرآن پڑھنا ہے. ہم نے کہا بھائی ہم نے تو سمجھا تھا کہ کھانے کی دعوت مفت میں کھانا ملے گا, اب قرآن بھی پڑھنا ہے. اچھا تو قرآن پڑھے. تو انہوں نے کہا نہیں سورہ یاسین پڑھیں. ہم نے کہا چلو یہ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, اس کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے شروع کرو, پہلے مبین پہ رکنا ہے, اس کے بعد پھر شروع کرنا ہے یاسین والقرآن الحکیم, پھر دوسرے مبین پہ رکنا ہے, پھر شروع کرو, پھر تیسرے مبین پہ رکنا ہے, پھر چوتھے پھر مبین پہ رکنا ہے. دیکھ رہے کیسے کیسے بدعتیں نکالتے ہیں لوگ. بے وقوف لوگ ہوتے ہیں دنیا کے, سمجھ گئے بات آپ, اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا نیکی کا کام کریں. ارے بھائی یعنی اچھا ادھر دیکھیے, ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھ دیا ہے. وہ شیعہ لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز امام کے پاس رکھ دی ہے, اب نبی کا کوئی کام نہیں, امام کی امام مبین ہے نا. امام کا وہاں کیا مطلب ہے؟ کتاب مبین, قرآن مجید. وہ نہیں ہے ان کے, 12 امام نہیں ہے ان کے. چلیے جی آگے جائیے. ام منکم لمن لیبطئن فإن أصابتكم مصیبہ قال قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معهم شہیدا. اچھا ادھر دیکھیے, اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ کہتے ہیں اللہ نے ہم پر بڑا انعام کیا اور ہم ان کے ساتھ نہیں تھے, اگر ہم ہوتے نا ہم بھی مارے جاتے. یعنی احد میں 300 الگ ہو گئے تھے نا, وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نہیں گئے. دیکھو ان کے 70 لوگ مارے گئے مسلمانوں کے, تم لوگ اچھا ہوا. اب یہ عبداللہ بن ابی ان لوگوں کو پٹی پڑھا رہا ہے, اچھا ہوا. اچھا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ,
اور اگر مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے کوئی فضل مل جائے لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ۔ اچھا ادھر دیکھیے، فرض کیجیے پاکستان میں تیل کا چشمہ نکل آیا یا تیل کا اور رزق کی فراوانی آ گئی، تو یہ منافقین آ کے کیا کریں گے؟ سر ہم نے 65 کی جنگ لڑی ہے، 71 کی جنگ ہے ہمارے، سمجھے؟ تو آپ جو ہے پہلے ہمیں زمینیں الاٹ کریں، ہمیں جو ہے $10,000 پینشن ہونی چاہیے ہمیں ہر مہینہ، پہلے بانٹ لیتے ہیں۔ یعنی اندازہ لگائیے 2005 میں زلزلہ آیا نا، اتنا پیسہ آیا نا، سارا پیسہ کھا گئے۔ یہی ہیں وہ، دیکھیے وہ یہ کہیں گے، سنیے، بڑی اس وقت محبت مودت جتائیں گے یہ، جب فضل، اللہ کا فضل آتا ہے نا، پھر آپ کے دوست بن کے آتے ہیں، اور جب آپ کے اوپر آفت آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا یہ ہم نہیں رہے ان کے ساتھ، یا لیتنی کنت معہم افوز فوزا عظیما۔ اچھا اب دیکھیے جہاد سے جی چرانے والے منافقین، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ۔ اچھا اب یہاں ذرا غور فرمائیے، ابتدا میں یہ کہا گیا تھا مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد، ابھی جنگ بدر نہیں ہوئی تھی، جہاد فرض نہیں ہوا تھا، صرف دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی تھی۔ اس وقت 2 کام کرنے ہیں، 5 وقت نماز پڑھو، مسجد آؤ، زکوٰۃ دو، ریاست کو مضبوط کرو۔ زکوٰۃ اس لیے دو کہ لوگوں کی تنخواہیں ہیں، اوور ہیڈز ہیں، پولیس کا نظام ہے، فوج کا نظام ہے۔ تو اس وقت یہ منافقین کہتے تھے، اچھا اس وقت کہا گیا کفو ایدیکم، کفو انڈر لائن کرو، کفو ایدیکم کا مطلب ہے ہاتھ رو کے رکھو، ہاتھ رو کے رکھو، اور فی الوقت جہاد نہیں ہے، فی الوقت جہاد نہیں، کفو ایدیکم۔ اچھا لیکن ہوا کیا؟ اب سورہ محمد میں آ گیا حکم، پوری صورت آ گئی جہاد کی، 2 ہجری میں۔ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ۔ اب وہ منافقین لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ادھر دیکھیے، اب یہاں لکھ لیں آپ لوگ، یہ سنیے، پاکستان میں، سعودی عرب میں، ایجپٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں مسلمانوں میں جو اللہ سے زیادہ امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ لکھ لیں یہ بات، یخشون الناس، ناس کا مطلب اوپر لکھ لیجیے، ناس کا مطلب لکھ لیجیے امریکہ، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، انڈیا، جیسے اب لوگ کہتے ہیں انڈیا سے بہت بڑی قوت ہے یار، انڈیا سے ڈرو، انڈیا سے ڈرو۔ یخشون الناس کخشیۃ اللہ، بھئی اللہ کائنات کا بنانے والا ہے۔ سنو پہلے ایک بات سنو تم لوگ، اللہ زندہ ہے، مرا نہیں ہے، اللہ بہرا نہیں ہے۔ کل رات میں زلزلہ آیا نا، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا اللہ سے کہو روک دے زلزلہ، روک دے زلزلہ، ہم تیری کتاب پڑھ رہے ہیں، یہاں 60-70 لوگ موجود ہیں، زلزلہ روک، ہم تیرا کام کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ زندہ ہے نا، اللہ سے بات کرو۔ بہرا ہے کیا اللہ؟ گونگا ہے کیا؟ وہ سویا ہوا ہے؟ سوتا ہے اللہ تعالیٰ؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پہ چڑھے، زلزلہ آ گیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے پہاڑ تھم جا، رک جا، اس پر ایک نبی ہے، اس پر ایک صدیق ابو بکر میرے ساتھ ہے، اس پر ایک شہید ہے۔ زلزلہ رک گیا۔ اللہ کو زندہ سمجھو۔ اچھا دوسری چیز،
امریکہ کی طاقت کو، انڈیا کی طاقت کو، سپر پاورز کی طاقت کو، الائڈ فورسز کی طاقت کو کم سمجھو، اللہ کو بڑا سمجھو. اللہ اکبر. للہ جنود السماوات والارض، آسمان اور زمین کے جتنے لشکر ہیں وہ اللہ کے ہیں، آسمان اور زمین کی جتنی فوجیں ہیں وہ اللہ کی ہیں. آئی بات کو سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ہاں؟ اللہ کرے. دیکھیے میں نے پاکستان کے یہاں 60-65 لوگ جمع کر لیے ہیں. تم لوگ قرآن میں تھوڑا بھی اگر چل پڑے اگر، اور آگے 8-10 سال پڑھتے رہے بار بار پڑھتے رہے، تو مجھے امید ہے کہ تم لوگوں میں سے بڑے لوگ پیدا ہوں گے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن تم کو پھر زندگی تمام قرآن کی حفظ کرو. یہ جو ٹکڑے میں بتا رہا ہوں نا، یخشون الناس کخشیت اللہ، یہ منافق کی علامت ہے. وہ لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اچھا جی آگے جائیے. او اشد خشیہ، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ. پہلے کہا اس اللہ کی طرح ڈرتے، پھر اس کے کہا او اشد خشیہ. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. ادھر دیکھیے، اب یہاں صوفی صاحب آگے کریں کہ سر 1 سال تک تو ہم مدینے میں زکوٰۃ دے رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، لما كتبت علينا القتال، تو نے یہ قتال کیوں فرض کیا؟ ہم تو طارق جمیل صاحب کے ساتھ مزے سے رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے. لما كتبت علينا القتال، اللہ اللہ کر رہے تھے، ہم ساری دنیا میں گھوم رہے تھے، قتال کیوں فرض کیا؟ اچھا اس کے بعد لولا اخرتنا الى اجل قریب. اچھا اس کو ملتوی کیوں نہیں کیا؟ قل متاع الدنیا قلیل. اے محمد صاحب قل کا مطلب لکھیے آپ، قل کا ترجمہ کیجئے، نیچے لکھ لیجئے قل کے نیچے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیجئے. قل کا ترجمہ کیجئے، اے نبی جواب دیجئے، ان کو جواب دیجئے. متاع الدنیا قلیل. دیکھو متاع الدنیا، متاع کہتے ہیں سامان کو، متاع الدنیا قلیل. والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا. ادھر دیکھو پہلے 2 لفظ ہیں، ذرا لکھ لو یہاں پر. متاع، ادھر دیکھو میم تے الف عین، متاع. متاع کہتے ہیں سر و سامان. جیسے آپ لوگ آئے نا یہاں تو کیا لے کے آئے اپنے ساتھ؟ بستر لے کے آئے، تکیہ لے کے آئے، ٹوتھ برش، صابن، یہ ساری چیزیں لے کے آئے. یہ متاع ہے آپ کی. تھوڑے پیسے بیگ میں رکھ لیے، بٹوا رکھ لیا، یہ متاع ہے آپ کی. اصل متاع سنو بھائی عمران، جب یہ لغت لکھی جا رہی تھی نا تو وہ ایک لغت کا ماہر تھا، اس نے کہا یہ متاع کا لفظ کہاں سے آیا؟ تو وہ گیا ریگستان میں عربوں کے پاس، تو عورتیں باتیں کر رہی تھیں. تو ایک عورت اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ میں ناپاک ہو گئی ہوں، میں ناپاک ہو گئی ہوں، میرے لیے متاع لے کے آؤ، یعنی حیض کے کپڑے لے آؤ. متاع کا لکھ لو مطلب. متاع کا عربی میں اصل مطلب کیا ہے اس کا؟ حیض کے گندے کپڑے ہیں. لکھ لو بھائی. یہ قل متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا کی جو متاع ہے نا، جو دیکھیے آپ یہ آپ کی دولت، آپ کے پلاٹس، آپ کی زمینیں، آپ کے یہ جو بینک بیلنس، آپ کا سونا، آپ کی چاندی، متاع الدنیا قلیل. والآخرۃ خیر، آخرت بہت بہتر چیز ہے. لمن اتقی، جو بچ کے زندگی گزارے. اچھا ولا تظلمون فتیلا. دیکھو فتیل، آپ نے کھجور کی گٹلی کو دیکھا ہے؟ دیکھو ادھر بورڈ کی طرف دیکھو، یہ کھجور کی گٹلی ہوتی ہے نا، کھجور کی گٹلی،
اس کے اندر ایک نالی ہوتی ہے, دیکھیے آپ نے. اچھا, اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے, باریک سی جھلی, باریک سی جھلی دیکھیے آپ نے, ممبرین, ٹرانسپیرنٹ ممبرین. وہ جو ٹرانسپیرنٹ ممبرین ہوتی ہے, ٹرانسپیرنٹ ممبرین, اس کو کہتے ہیں قطمیر. قطمیر. اور یہ جو جھلی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ایک یہاں پر دھاگا ہوتا ہے اس کے اندر, اس کو کہتے ہیں فتیل. اب عربوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کیا ہے, آخرت کیا ہے, کہ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, تم سے فتیل برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی. قیامت کے دن لکھ لو 100% انصاف ہوگا. پہلا اعلان کیا ہوگا قیامت کے دن؟ لا ظلم اليوم, آج کوئی ظلم نہیں ہوگا. لا ظلم اليوم. جسٹس یہ نہیں جیسے بندیال کا جسٹس ہے یا ثاقب نثار کا جسٹس ہے, جو کیس چاہے سنیے, غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی, اپنی مرضی کا بینچ بناتے ہیں یہ لوگ. 3-4 لوگ ملے ہوئے ہیں, بعض لوگ 17 لوگوں کا بینچ ہے, 3 لوگ مل کے سازشیں کرتے ہیں, اور ان کے پیچھے بڑی قوتیں ہیں ان کی. ان کے پیچھے وہ 4 سال سے وہاں بیٹھ کے آیا ہے لندن میں, 4 ارب لے کے بھاگ گیا تھا یہ. تو یہ پورا ایک گندا نظام ہے. یہاں اس دنیا میں انصاف نہیں مل سکتا, اس دنیا میں انصاف نہیں مل سکتا. انصاف عقل بھی یہی کہتی ہے قیامت ہونا چاہیے, ایک انصاف کا دن ہونا چاہیے. دنیا میں انصاف نہیں مل سکتا 100%. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. اچھا اب یہ دیکھیے, پھر پڑھتا ہوں, پوری آیت کو ذرا دیکھ لیجئے. جب جہاد فرض کر دیا گیا, انہوں نے کہا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ, اللہ تو نے جہاد کیوں فرض کیا؟ ہم نماز پڑھ رہے تھے, روزہ رکھ رہے تھے, اللہ اللہ کر رہے تھے, یہ کیوں؟ پہلے خود ہی مطالبہ کرتے تھے کہ جہاد کا حکم آئے تو ہم ایسے لڑیں گے, ایسے لڑیں گے, لیکن اس کے بعد پھس ہو گئی. اور اس کے بعد سنیے, وہ کہتے ہیں کاش تو نے ملتوی کر دیا ہوتا ہے, لو اخرتنا الی اجل قریب. قل, جواب دیجئے, متاع الدنیا قلیل, موت سے ڈرتے ہو؟ متاع الدنیا قلیل, دنیا کی متاع سر و سامان بہت معمولی چیز ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی, جو بچ کے زندگی گزارے اس کے لیے آخرت بڑی چیز ہے. ولا تظلمون فتیلا, تم لوگوں پر فتیل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ولا تظلمون فتیلا. اچھا اب سن لیجیے اگلے, اب یہ شکست کو نبی سے منسوب کرنا اور بزدل بن جانا. منافقین کی صفات اوپر لکھ لو, منافقین کی صفات. اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں بھی تم رہو گے نا موت آ کے رہے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ, چاہے تو مضبوط قلعوں میں رہو. تو ابن کثیر نے لکھا ہے, ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک محل ایسا بنایا جس میں کوئی سوراخ نہیں تھا, کوئی کھڑکی نہیں تھی, اور اس نے کہا کہ یہاں کوئی مچھر نہ پہنچے, کوئی مکھی, کوئی سانپ, کوئی بچھو, کوئی کیڑا مکوڑا. تو یکایک ایک مکڑی رونما ہوئی چھت کے اوپر اور آ کے اس کے پیر پہ گری, اور اس زہریلی مکڑی تھی, اور وہ بادشاہ مر گیا. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, چاہے تم کتنے ہی سیف ہاؤسز میں, بنکرز میں رہو, موت آ کے رہے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, مشید بروج میں رہو تم, موت آ کے رہے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ. اچھا اگر کوئی فتح ہو جائے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر کوئی شکست ہو جاتی تھی کہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. من عندک قل کل من عند اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیجئے
کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی. یہ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست ہوئی نا، یہ بھی من جانب اللہ تھی. اللہ جو ہے سبق دینا چاہتا تھا. اچھا اب آگے جائیے. فما لہؤلاء القوم فما لہؤلاء القوم لا یفقہون حدیثا. دیکھیے اس کو پڑھنے کا انداز حافظ لوگ. فما لہؤلاء القوم، کیسی ہے یہ بیوقوف قوم، کوئی بات سمجھ کے ہی نہیں دیتی. لا یفقہون حدیثا، کیسے ہیں یہ بیوقوف منافق. دیکھو قرآن کو مزہ لے کے پڑھا کرو. کیف ہؤلاء قوم فما لہؤلاء قوم لا یکادون یفقہون حدیثا. کوئی بات کو بھی گہرائی سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اچھا یہ لکھ لیجئے یہاں، منافق کی ایک پہچان یہ ہے کہ قرآن کی گہرائی میں نہیں اترتا وہ، اور اترنا نہیں چاہتا. بحث کرے گا نا، سطحی بات کر کے بھاگ جائے گا. بیٹھ کے سمجھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کے ذرا مجھے پوری طرح سمجھائیے. نہیں سمجھا. میرے پاس ایک لڑکا امریکہ سے آیا عربی پڑھنے کے لیے، تو میں نے اس کو سمجھایا. اعراب پڑھا رہا تھا میں، تو پوری کلاس سمجھ گئی. اس نے کہا سر میں نہیں سمجھا. میں نے کہا چلو دوبارہ سمجھاتا ہوں. پھر میں نے پوچھا، اس نے کہا نہیں سمجھا میں. پھر میں نے سمجھایا، پھر میں نے سمجھایا. ساری کلاس بور ہو رہی تھی. بالآخر میں نے سمجھایا. تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا. امام شافعی کے ایک شاگرد تھے ربیع بن سلیمان. تو وہ تھوڑے سے بدھو تھے. ربیع بن سلیمان امام ہے، بہت بڑے ربیع بن سلیمان امام شافعی. تو وہ ذرا دیر سے سمجھتے تھے. امام شافعی کہتے ہیں اگر میرا بس چلتا نا تو تمہیں علم گھول کے پلاتا. میں تم کو علم گھول کے پلاتا میں تم کو. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا. اچھا ادھر دیکھیے، دشمنان اسلام کے جاسوس یقولون طاعۃ، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم اطاعت کیش ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. بَيَّتَ سنیو، بَيَّتَ کا مطلب ہے، لکھ لیجئے، رات گزارنا گپوں میں. جیسے آپ لوگ کب سو گئے تھے رات میں؟ جلدی سو گئے تھے زلزلے کے بعد؟ تو گپ شپ میں جو رات گزارتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں تبییت. بیت بات یبیت سے، بات یبیت بت، بیت بیت بیت، گپ شپ میں، سرگوشیوں میں اور سازشوں میں رات گزارنا. تو ایک گروہ جو ہے غیر الذی تقول، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کیا کریں؟ سر حاضر ہیں، ہم تابعدار ہیں. جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں نا سر تابعدار ہیں، تابعدار ہیں. وہ تابعدار کسی امریکہ کے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے کہتے ہیں سر تابعدار ہیں. طاعتن، یقولون طاعتن، طاعتن کا ترجمہ کر لو تابعدار ہیں سر. پاکستانی زبان میں کرو طاعتن. یقولون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہہ رہے ہیں طاعتن، تابعدار ہیں سر، تابعدار ہیں، آپ جو کہیں گے کریں گے. اور فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو رات گزارتے ہیں اور کہتے ہیں غیر الذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون. اللہ وہ ساری چیزیں لکھ رہا ہے جو رات کے وقت یہ باتیں کرتے ہیں چھپ چھپ کے. واللہ یکتب ما یبیتون فاعرض عنہم، ان سے درگزر کیجئے. وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے. وکفی باللہ وکیلا. دیکھو ادھر دیکھو،
یہ ایک لفظ ہے، ذرا آپ لوگ بار بار آئے گا قرآن میں، ذرا اس کو بھی تم لوگ نوٹ کر لو، بار بار آئے گا. وکیل، وکیل ہی سے، اس کا مادہ ہے واو کاف لام، اسی سے توکل ہے. توکل جو ہے یہ باب تفعل میں ہے. توکل باب تفعل. اچھا، یہ تفعل کا جو باب ہوتا ہے، یہ اس میں ایک اندرونی کیفیت ہوتی ہے. باب تفعل میں لکھ لیجئے اندرونی کیفیات ہوتی ہیں. اچھا ادھر دیکھیے، تو آپ وکیل بناتے ہیں نا، کسی کو وکیل بناتے ہیں، تو وکیل اس کو بناتے ہیں جس پر آپ کو بھروسہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے قتل کیا اور پولیس کیس بن گیا آپ کا اور آپ کو پھانسی کی سزا ہو رہی ہے، تو آپ کو وکیل پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ آپ کو بچا لے گا. توکل ہوتا ہے نا. وکیل جو ہے، لکھ لیجیے آپ، جس پر اعتماد کیا جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے. اس سے دیکھو ایک اور تیسرا مطلب نکلتا ہے. ایک پہلا مطلب ہو گیا، ایک دوسرا مطلب ہو گیا، تیسرا مطلب نکلتا ہے محافظ. یعنی وکیل آپ کے مفادات کا محافظ ہوتا ہے. وکیل کیا ہوتا ہے؟ ہی پروٹیکٹس یور انٹرسٹ. اللہ وکیل ہے، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرو، اعتماد کرو، وہ آپ کے مفادات کا تحفظ کرے گا. آئی بات سمجھ میں بھائی؟ آئی کچھ سمجھ میں؟ وکیل اسی مادے سے توکل ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام وکیل ہے. لکھ لو، اسماء حسنہ میں سے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الوکیل ہے. اور یہاں وہی لفظ استعمال ہے نا، یہاں کفا باللہ وکیلا، وکیل ہونے کے لیے اللہ کافی ہے. ادھر دیکھو دوسرا، یہاں لکھ لو ترجمہ، وکیل ہونے کے لیے اللہ کافی ہے، یا بھروسہ کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، اعتماد کے لیے اللہ کافی ہے، محافظ ہونے کے لیے اللہ کافی ہے. وہ بچائے گا. زلزلہ آ گیا، آپ کیا پڑھیں گے؟ کفا باللہ وکیلا. محافظ ہونے کے لیے اللہ کافی ہے، وکیل ہے وہ. اس کے حوالے کر دیا نا، اس کے حوالے کر دیا. وہ جانے اس. ادھر دیکھیے، موت سے ڈرتے ہو تم؟ موت اللہ سے کہیں گے، موت اللہ بلاتا ہے، فرض کیجیے آپ کہتے ہیں حاضر ہوں لبیک. میں تو بڑا بےتاب تھا، بے چین، میں تجھے دیکھنے کے لیے تو نے بلا لیا مجھے. موت آئے تو خوشی کا اظہار کرو، اور مرے نا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے کہ اللہ نے بلایا. میں تو ملنا ہی چاہ رہا تھا اسے، آ گیا وقت. وہ جیسے بیوی کا نام سنتے ہی آپ کا منگنی ہوگی، فرض کیجیے اب شادی ہونے والی ہے، تو اب کتنا خوش ہوتے ہیں کہ آنے والا دن ہے، آنے والا دن ہے، خوش ہوتے ہیں نا. اسی طرح موت کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے آپ. موت سے ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی، ڈرنے کی چیز تھوڑی ہے موت. دنیا میں اللہ کے ڈر سے اور محبت سے زندگی گزارو، لیکن موت کوئی آفت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ میں نے وہ میر انیس کا پڑھا تھا نا، یاد ہے آپ کو؟ ہاں، غازیوں صبح کیا کرتے ہیں، وہ حسین خیموں میں جا کے سب کو اٹھاتے ہیں، فجر کے لیے اٹھو، تہجد کے لیے اٹھو، سو رہے ہو تم لوگ 4 بجے، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. کہتے ہیں ہاں غازیوں، یہ دن ہے جدال و قتال کا، چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا. خوشی سے چہرہ، خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، گزری شب فراق دن آیا وصال کا. آج مرنے کا دن ہے، خوشیاں مناؤ.
گزری شب فراق، دن آیا وصال کا۔ تو موت سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے آپ کو، کام کرتے رہے نا موت تک۔ سنیے، موت تک دین کا کام کرتے رہیے آپ، موت تک اللہ کا کام کرتے رہیے آپ، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ وہ اقبال کہتا ہے نا، میں نہیں آتا ابھی، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، میں تیرا کام کر رہا ہوں، ٹھہر، سمجھے، آئی ایم بزی، لیٹ می فنش مائی جاب، آئی ول کم لیٹر، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ تو نے ہی خلیفہ بنایا تھا نا، تو نے ہی زمین پہ بھیجا، انی جاعل فی الارض خلیفہ والذی جعلکم خلائف الارض، تو نے یہاں ذمہ داری دے کے مجھے بھیجا ہے نا، اب میں بزی ہوں، جلدی کیوں بلا رہا ہے مجھے؟ لیٹ می ڈو مائی جاب، تیرا ہی تو کام کر رہا ہوں۔ کار جہاں دراز ہے، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا، کیوں؟ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ چلیے آگے، اب یہ قرآن کے بارے میں شک کرنا، منافقین، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اب یہ دیکھیے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے منافقو، تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہو تو یہ دلیل سنو، قرآن از فری فرام کانٹرڈکشن، لکھ لو، قرآن از فری فرام کانٹرڈکشن، یہ تضادات سے پاک ہے، تضاد نہیں۔ اب جیسے آپ ادھر دیکھیے، آپ اقبال کا کلام دیکھیں نا، تضادات کا مجموعہ نظر آئے گا آپ کو۔ اچھا، وہ ایک نظم ہے اس کی، نیا شوالا، اور وہ اس میں وہ سیکولر ہے، وہ سیکولر غیر مذہبی آدمی ہے، اس میں کہتا ہے وہ، وائے سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، برہمن سے کہہ رہا ہے کہ وائس کے واس چھوڑے تیرے فسانے۔ دیکھو میں تو بالکل سیکولر ہو گیا ہوں برہمن، میں نے تیرے فسانے بھی چھوڑ دیے، وائس کے واس بھی چھوڑ دیے، ایک نیا شوالا اس دیش میں بنا دیں، ایک نئی ہم جو ہے مندر بنا لیتے ہیں، اکبر اعظم کی طرح دین الہی ایجاد کرتے ہیں، کوئی جودھا بائی کو لا کے گھر میں بٹھا لیتے ہیں، نیا شوالا بناتے ہیں جہاں اسلام بھی نہ ہو، ہندو مذہب بھی نہ ہو، وائس بھی نہ ہو، برہمن بھی نہ ہو، سیکولر ہم ایک کام کریں گے۔ اچھا، ابتدا میں کہتا ہے، سنیے، وطنیت کے گیت گاتا ہے وہ، نیشنلزم کے، آخر میں جا کے کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں نیا سب سے وطن ہے، یعنی ماڈرن گاڈس میں سب سے بڑا خدا کون ہے؟ نیشنلزم۔ تو کنٹرڈکشن ہے نا، انسان کے خیالات میں تبدیلی آتی ہے، جوانی میں اور خیال ہوتا ہے، بڑھاپے میں اور ہو جاتا ہے، مرنے سے پہلے کچھ ہوتا ہے، لیکن قرآن یا لکھ لو یہاں پر بات کہ اگر لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، انسانی کلام ہوتا، تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف دیکھتے۔ یہ دلیل کس چیز کی ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اچھا، منافق کیا کرتا ہے؟ وہ غور و فکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا۔ اچھا، اب ادھر دیکھیے جی، اور اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن صحابہ کو بتا رہے تھے اور ساتھ حدیث بھی بتا رہے تھے، دونوں کی زبان میں فرق، قرآن کی زبان اور ہے، حدیث کی اور۔ جی جی بالکل صحیح ہے۔ اس کی وجہ بتایا تھا نا کہ قرآن، دیکھو اب چائے بناتے ہیں نا، امریکہ میں ایک کنڈنسڈ دودھ ملتا ہے ڈبے کا، کنڈنسڈ دودھ، چائے بنتی ہے نا، اس میں ایک قطرہ ڈالتے ہیں، صرف ایک قطرہ سے، اور چائے بالکل سفید ہو جاتی۔
2 قطرے ڈالتے ہیں, اتنی مزیدار, کیونکہ وہ دودھ کنڈینسڈ ہوتا ہے, بالکل کنڈینسڈ دودھ ہوتا ہے وہ. تو قرآن کنڈینسڈ ہے, اس کی ووکیبلری خاص ہے اس کی. حدیث کیا ہے, وہ اس کی بہت آسان ہے, حدیث کو سمجھنا بہت آسان ہے, لیکن حدیث کا والیوم بہت ہے, قرآن کا والیوم کم ہے. قرآن لمیٹڈ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے لامحدود ہے. لکھ لو بھائی, یہ انہوں نے بڑا اچھا نکتہ, قرآن الفاظ کے اعتبار سے محدود ہے, معنی کے اعتبار سے لامحدود ہے. حدیث جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن آسان ہے. قرآن کانسنٹریٹڈ ڈوز ہے, ہر ایک کے پلے نہیں پڑتا قرآن. یہ فرق ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کیا, نبی بھیجا اس کو, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا کہ قرآن کے جو کنسنٹریٹڈ ڈوز ہے اس کو ڈائلوٹ کر کے سمجھائیں لوگوں کو. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. چلیے جی آگے. اب ادھر دیکھیے, راز کی باتوں کو میڈیا میں پھیلا دینا. اب اندازہ لگائیے کہ جب نواز شریف نے یہ ایٹمی دھماکہ کیا نا, تو یہاں کی ایک ایک خبر, خزانے میں کتنا پیسہ ہے, بینکس میں کتنے ہیں, لوگوں کی ڈپازٹس کتنی ہیں, ہر چیز کا امریکہ کو پتا تھا. اور بتانے والے کون تھے؟ یہی منافقین تھے. جیسے ہی دھماکہ کیا انہوں نے کیا کیا, سینکشنز لگا دی. سینکشنز لگاتے, اچھا اس وقت ڈالر تھا 30 روپے کا. ڈالر کتنے کا تھا؟ 30 کا ڈالر تھا. نواز شریف نے کیا کیا, دوسرے دن کہا کہ بینکس میں جتنے ڈالرز ہیں ہم نے ضبط کر لیے, آپ کو ہم 46 سے دیں گے. 46 دے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 66 کا ہو گیا, کیونکہ ان کو پتا, کیوں, وہ سینکشن جیسے ہی لگے 66 ہو گئے. اچھا ادھر سے یورپین یونین نے سینکشنز لگا دیے. اچھا یہ سارے لوگ کتنے خزانے میں کتنے پیسے ہیں, کیا ہے, یہ سب یہ منافقین پورا لے آ کے رپورٹ دے دیتے ہیں. یہ ایسے ہے, یہ کھوکھلے, اندر سے کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس ڈپازٹس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب ذرا آیت پڑھو ذرا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ, جب ان کے پاس کوئی امن اور خوف کی خبر آتی ہے, اذاؤوا بہ, دیکھو وہ فوراً پھیلا دیتے ہیں. اچھا آ کے وہاں میڈیا پہ بیٹھ جائیں گے, جیو پہ بیٹھ گیا, ARY پہ بیٹھ گیا, سما ٹی وی پہ بیٹھ گیا. اچھا وہ پوچھتا ہے اینکر, یہ اس کا آپ کی خبر کا سورس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ آپ کو میں نہیں بتاؤں گا, چڑیا نے بتایا ہے, وہ آپ کو نہیں بتاؤں گا, لیکن میں ایک بریکنگ نیوز جو ہے دے رہا ہوں آپ کو, بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. اذاؤوا بہ, پھیلا دیتے ہیں اس کو. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے سنیے, اب آپ کو کیا کرنا ہے, آگے لکھ لیجئے. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, آپ اس کو اولو الامر تک بتا دیتے نا, رسول کو بتاتے, آپ پرائم منسٹر کو بتاتے, آپ آرمی چیف کو بتاتے, آپ وزیر خزانہ کو جا کے بتاتے کہ مجھے کچھ انفارمیشن ملی ہے. آپ کو اگر سنیے, آپ کو پاکستان کے بارے میں کوئی انفارمیشن ملے تو آپ کس کو بتانا چاہیے؟ اولو الامر کو بتانا چاہیے. اولو الامر کے اوپر لکھ لیجیے آپ, وزیر اعظم یا جو ہے جو بھی وزیر خزانہ یا وزیر دفاع. امن کی خبر ہے, جنگ کی خبر ہے, کوئی انڈیا کی خبر مل گئی آپ کو, انڈیا کچھ سازش کر رہا ہے, فوراً کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ اولو الامر کو بتائیں. جی ردوہ, لو ردوہ, دیتے ان کے پاس پہنچا دیتے, واپس کر دیتے اس کو. خبر مل گئی نا تو وہاں پہنچا دیتے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اچھا تو اولو الامر کیا کرتا ہے؟ اس سے استنباط کرتا ہے, اس سے
اس خبر کو انالائز کرتا ہے, کاؤنٹر جو ہے اس کو دیکھتا ہے کہ صحیح انفارمیشن نہیں ہے اور اس سے کیا مل رہا ہے ہم کو. جی اسی طرح اگر آپ اپنے خاندان سے یا اپنے ادارے کے بارے میں کوئی خبر معلوم ہے تو اپنے سربراہ کو یا خاندان بالکل یہ دیکھیے گھر کی, اچھا مثال کے طور پر سنیے آپ, اب آپ کا دوست آ کے بتا رہا ہے آپ کو کہ یار میں ایک بات بتاؤں تم کو. اچھا کیا بات ہے؟ کسی کو نہیں بتایا. تمہاری بہن کا چکر چل رہا ہے فلاں کے ساتھ. اچھا اب یہ کیا کریں گے آپ؟ یہ انفارمیشن مل گئی نا, تمہاری بہن کا چکر چل رہا ہے فلاں لڑکے کے ساتھ, کیا کریں گے بھائی؟ کیا کرو گے بھائی؟ نہیں تصدیق تو کریں گے, فتبینوا. دوسری چیز یہ کریں گے, ابو سے بات کریں گے آپ اور کہیں گے کہ انفارمیشن ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے, بٹ اب آنکھیں کھلی رکھنا ہے ہمیں. سب کو تو نہیں بتائیں گے نا, پورے خاندان میں بتائیں گے. یہ بڑی اچھی بات کی ہے ہمارے شاہزیب صاحب ہیں, شہزاد صاحب نے بڑی اچھی بات کی. خاندان کی بات ہے نا تو اولو الامر تک پہلے ابو کو بتائیں اس کو, اور بتائیں کہ یہ انفارمیشن ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے, پہلے تحقیق کرنا ہے. فتبینوا, اس کے بعد آنکھیں کھلی رکھنی ہے ہمیں اور فوراً کوئی رشتہ ڈھونڈنا ہے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اچھا یہی معاملہ پھر حکومت کا بھی ہے. دیکھیے پھر میں بتاتا ہوں, خاندان کا استحکام اور ریاست کا استحکام. سورہ نساء کا پورا سبجیکٹ یہی ہے, خاندان کا استحکام اور ریاست کا استحکام. اچھا جی, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگر اے مسلمانوں, اگر اللہ کا تم لوگوں پر فضل نہ ہوتا, اللہ کی رحمت نہ ہوتی, تو تم لوگ شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند لوگوں کے. چلیے آگے, منافقین کو دوست بنانا جائز نہیں. فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ. اچھا ایک اور بات سن لیجئے کہ یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں, ان کو ووٹ کا حق دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ تو اب یہاں پر کچھ دانشور یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہمیں پیسے بھیجتے ہیں, اتنے ڈالر بھیجتے ہیں, ان کو ووٹ کا حق دینا چاہیے. اب دوسری طرف یہ ہے بات کہ وہاں پر میڈیا کے ذریعے ان کے ووٹ کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہوتا ہے. وہاں لابنگ ہوتی ہے. اس خبیث نے خود $25,000 مہینے پر ایک ایجنسی کو ہائر کیا ہے اس نے, اور وہاں سے سارا گیم چلا رہا ہے وہ. تو دیکھیے یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے. لکھ لو یہاں, فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. دیکھو اگر پتہ چل گیا کہ وہ بیرونی جاسوس ہے, یہاں لکھ لو آرٹیکل 6. اگر ملک کے دشمن ہے تو آرٹیکل 6 لگے گا نا. سمجھ کے بات بکے. اور یہاں مثال دیتا ہوں, یہاں مثال لکھ لیجئے آپ لوگ, ظلم خلیل زاد. دیکھیے ہے وہ افغانی اور سنیے پشتو ہے, لیکن کہاں رہا ہے وہ؟ نہیں وہاں وہ نارتھ میں پڑا بڑھا ہے اور امریکہ گیا ہے, امریکہ کا وزیر ہے, امریکہ کا سفیر رہا ہے عراق میں, اور ہر سنیے ریپبلکن پریزیڈنٹ اور ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ وہ دونوں اس کو محبوب رکھتے ہیں اس کو, اور افغانستان کے خلاف بولتا ہے, اسلام کے خلاف بولتا ہے وہ. تو یہ ہے دیکھیے, فلا تتخذوا منہم اولیاء, ان کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ, جگری دوست نہ بناؤ, جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر لے. شرط کیا ہے سنو, یہ واپس آنا پاکستان ضروری نہیں ہے. فی سبیل اللہ,
یہاجروا فی سبیل اللہ. سنیے یہاں لکھ لیجئے, ادھر دیکھیے اوپر لکھ لیجئے, ہجرت 2 قسم کی ہوتی ہے. لکھ لیجئے ہجرت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک سنو, ایک اللہ کے لیے, ایک ڈالر کے لیے, یا محبوبہ کے لیے. وہ مشہور حدیث ہے نا, سنیے, انما الاعمال بالنیات. اسی میں ہے کہ ایک عورت تھی, تو اس کی محبت میں ایک آدمی نے ہجرت کی, تو اس کو کہتے تھے کہ یہ بھی یعنی لڑکی کی محبت میں ہجرت کی. اسی کے بارے میں حدیث ہے, اسی کے بارے میں وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, کہ آپ کی نیت ہے, کس لیے ہجرت کی ہے آپ نے. اللہ کے لیے ہجرت کی ہے. وہ سنیے افتخار عارف کا بڑا خوبصورت شعر ہے, وہ کہتا ہے سگے زمانہ ہے ہم کیا ہماری ہجرت کیا. لکھ لو یہ, سگے زمانہ ہے دنیا کے کتے ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا. سگے زمانہ ہے ہم کیا ہماری ہجرت کیا. فی سبیل اللہ ہے ہجرت ہے. تو جو لوگ جو ہے بکے گئے ہیں دنیا کے لیے, ان کو اس وقت تک ولی مت بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت اللہ کے لیے ہجرت نہ کریں. اور اگر پتہ چل گیا کہ وہ واقعی جاسوس ہیں دنیا سمجھے, تو پھر کیا کرو, آرٹیکل 6 وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اچھا جی, ادھر دیکھیے, 2 رخ منافق مکاری کے ساتھ دونوں طرف میل جول رکھتے ہیں. ڈبل گیم دیکھیں, لکھ لیجیے انگلش میں, لکھ لیجیے یہاں پر ڈبل ایجنٹ. ڈبل ایجنٹ, ڈبل ایجنٹ. اچھا یہ دیکھیے, ستجدون تم پاؤ گے, یو ول فائنڈ, ستجدون یو ول فائنڈ آخرین کچھ ایسے لوگ, یریدون ان یامنوکم و یامنوا قومہم, یہ آپ کی طرف سے بھی محفوظ رہیں, ان کی طرف سے بھی محفوظ رہیں. یامنوکم و یامنوا قومہم. دیکھ رہے ہیں, قرآن کو پڑھو, دیکھو. اچھا دیکھو ذرا دل کا بھی جائزہ لے لو, کیا میں ڈبل ایجنٹ ہوں؟ کیا میں اللہ کا پکا بندہ ہوں؟ اچھا کیا ہمارے خاندان میں سے لوگ ہیں, کیا ہماری پارٹی میں سے لوگ ہیں, ہماری برادری میں ایسے لوگ ہیں, ہمارے شہر میں ایسے لوگ ہیں؟ یہ قرآن بہت, اس لیے میں بتاؤں, میں تم لوگوں سے مجھے بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ تم لوگ قرآن میں کھو جاؤ گے اور قرآن سے جو ہے ایک نئی لیڈرشپ پیدا کرو گے, نوجوانوں میں اخلاص پیدا کرو گے, اللہ کے بندے بناؤ گے ان کو. مقصد میں نے پہلے ہی دن بتا دیا تھا تم کو کہ کار نبوت کرنا ہے اور دعوت اور تبلیغ, اللہ کا بندہ بننا ہے, اللہ کا ولی بننا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے. چلیے آگے جاؤ. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلام ویکفوا ایدیہم. اچھا دیکھیے, اب جب بھی کوئی آگ بھڑکتی ہے نا, اس میں کود پڑتے ہیں. کوئی ایشو آ گیا ملک کے اندر, فوراً اس کے اندر آ جائے گا. اب مثال کے طور پر وہ ایک لڑکی تھی یہاں اسلام آباد میں, بے وقوف سی لڑکی تھی, اور وہ جلوس اس نے نکالا, میرا جسم میری مرضی, فلیگ لگا کے. ہوا کیا, اس کو مار ڈالا اس کے بوائے فرینڈ نے, ریپ بھی کیا, اس کو ساتھ رہتا بھی تھا, اس کو مارا بھی, اس کو سارا کیا. جانتے ہیں آپ سارا سمجھے. تو اب آ گئے نا, اب یہ جب ایک ایشو شروع ہو گیا, چلو میڈیا کے لیے اب ان کو دانا مل گیا, میڈیا کے لیے آپ بھی آئیے, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے. اب وہاں سوڈو انٹلیکچوئل سارے جمع ہو گئے وہاں پر.
اچھا وہ سارے منافقین کو جمع کر لیتے ہیں, سارے منافقین کو جمع کر لیتے ہیں. اب وہ کیا ہے, کلما جو ہے ردو الی الفتنتی ارکیسوا فیہا, اس میں وہ فوراً کود پڑتے ہیں. کوئی نیا آزمائش, کوئی فتنہ آ جائے اور اس کے بعد فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ, اور اگر جو ہے اس سے الگ نہیں ہوئے, یلقوا الیکم السلام ویکفوا ایدیہم, تو پھر وہ جو ہے سلامتی کے متلاشی ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے اب وہی یہ اگلی آیت پہ چلے جائیے, یہاں لکھ لیجئے آرٹیکل 6 اگین. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. اب اللہ یہ کہہ رہے, دیکھو تم لوگوں کو, یعنی سنیے انگلش میں لکھاتا ہوں, لکھ لو, the state is given سلطان مبین. The state is given سلطان مبین. The state is given green light to take action. اولئک, اولئکم, یہ وہ لوگ ہیں, جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا, تم لوگوں کو, یعنی یہاں خطاب کس سے ہے, یہاں خطاب کس سے ہے, خطاب کس سے ہے, اولو الامر کو, یعنی پرائم منسٹر کو, چیف ایگزیکٹو کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اولئک جعلنا لکم, تم لوگوں کو ہم نے گرین لائٹ دے دی ہے, اختیار دے دیا ہے ان کے اوپر, ان منافقین کے اوپر سلطان مبین دے دیا ہے. یو کین ٹیک ایکشن, یو کین پٹ دیم ان جیل, یو کین کل دیم, جسے پکڑو ان کو جہاں ہو, ان کو گھیرو ان کو. سلطان مبین کا مطلب یہاں ہے, سلطان کا مطلب کئی مطلب ہوتے ہیں, سلطان تو بادشاہ کو بھی کہتے ہیں, یہاں مطلب ہے یو آر گیون اے کلیئر پرمیشن, authority, clear authority to take action. جی اسٹیٹ نہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, اللہ اللہ کرو تم لوگ. دیکھو اسٹیٹ نہیں ہے تو اسٹیٹ قائم کرنے کی کوشش کرو. جیسے فرض کرو تم مقبوضہ کشمیر میں ہو تو جماعت بناؤ, امیر بناؤ, اور چائنا میں ہے فرض کرو تم وہ روہنگاس میں ہو یا چائنا کے لوگ ہیں مظلوم ہو, پھر کیا کرو گے, اپنی ایک جماعت بناؤ, اپنا ایک امیر بناؤ, جد و جہد کرتے رہو. تم مکے میں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, کیا کرو گے, تو کوئی جگہ ڈھونڈو حبشہ کی طرح, وہاں جا کے ہجرت کرو, پھر ہاتھ پیر مارتے رہو نا, کچھ نہ کچھ کرو. لیکن سنو, اسٹیٹ کے بغیر تو اسلام پہ عمل کیسے ہوگا, اسٹیٹ کے بغیر کیسے عمل ہوگا, اسٹیٹ تو ہونا چاہیے. تو یہ کیا, سنیے, یہ کرسچینٹی تھوڑی یہ اسلام ہے بھائی. دیر از نو اسلام وداؤٹ اسٹیٹ. کے بعد اسلام پھیلا, اسٹیٹ جب بنی اس کے بعد اسلام پھیلا. نہیں, پہلے تو سنیے, اصل معاملہ تو دل کا ہے. دیکھو بات کو تھوڑا سا اب اس کو سمجھو, یہ ذرا یہ ادھر بورڈ کی طرف دیکھو, تم لوگ بورڈ کی طرف دیکھو, سمجھو بات پہلے. دیکھیے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھ رہے, اور یہ ہیں ابو بکر, اور یہ ہیں ابو بکر اور خدیجہ, زید اور علی. یہ 40 سال کے ہیں, یہ 38 سال کے ہیں, یہ بیگم ہیں, اور یہ بیگم جو ہے 15 سال بڑی ہیں ان سے, اور یہ 53 سال کی ہیں, اور زید جو ہیں یہ غلام ہیں, علی 10 سال کے ہیں. یہ اب ابو بکر کے سارے دوست مسلمان ہو رہے ہیں. اب یہاں پر مکے کے اندر تقریباً 100 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ کریم ہے. یہ دیکھیے اب یہاں پر یہ عشرہ مبشرہ ہے, یہ پھر ہجرت کر کے جا رہے ہیں.
یہ ہجرت ہو رہی ہے، ہجرت. اب یہ 313 آ گئے بدر میں. یہاں سے دیکھیے 313 سے پھر 1000 ہو گئے احد میں، پھر 3000 ہو گئے احزاب میں. لیکن جب عمرہ کرنے کے لیے گئے صرف 1400. خیبر ہوئی، یہ 6 ہجری کی بات ہے. خیبر کی جنگ ہوئی 7 ہجری محرم میں، یہاں بھی 1400 لوگ ہی تھے. اب یہ دیکھیے یہ گراف آپ کا ایسے جا رہا ہے گراف. لیکن 8 ہجری میں 10,000 ہو گئے، مکہ فتح مکہ ہو گئے. اور یہاں دیکھیے یہ بالکل چلا کہ یہ ایسے ہو گیا. یہاں آپ 9 ہجری 10 ہجری میں 1,40,000 ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ جو ہے 10 ہجری کی بات ہے، 10 ہجری کی. اس کے بعد ابو بکر آئے 2 سال. اب عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، اور حضرت عمر آ گئے. اب عمر پوری دنیا میں جو ہے، پورا افریقہ، مصر، لیبیا، سوڈان، اردن، غزہ، فلسطین، ایران، آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان، افغانستان، ازبکستان، مکران، یہ حضرت عمر کے زمانے. دیکھیں بات کو ذرا تم لوگ سمجھو. پہلے کریم چاہیے آپ کو. یہ دیکھیے یہاں پر دیکھیے یہ جو ہے، سنیے یہاں پر یہ جو دور ہے نا، یہ دور ہے، یہ بلکہ یہاں تک لے لیجیے ابو بکر کا دور 13 ہجری، اور یہ 13 سے 23 ہجری ہے. یہ جو ہے یہاں پر یہ عرب میں ہے دعوت. اب عرب جب پوری طرح خالص ہو گئے تو پھر نان عربس کی طرف چلے گئے. پہلے عربس کو کنسنٹریٹ کیا. لیکن اس سے پہلے سنیے، ساری دنیا کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف. دیکھو میرے نزدیک یہاں جو 60 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ لوگ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں پہ بھاری ہیں. اگر یہ ساری زندگی قرآن کے لیے وقف کریں گے، اگر لیڈرشپ کو سمجھو. دنیا دیکھو، کارل مارکس جو تھا نا، ایک آدمی تھا، جرمن تھا، چلا گیا برطانیہ، لیکن اس کی تعلیمات سے چائنا میں ریولوشن آ گیا، رشیا میں آ گیا. تھا وہ جرمن یہودی تھا. وہ گیا کہاں؟ برطانیہ. سمجھ کے بعد لیکن ریولوشن کہاں آیا؟ چائنا اور رشیا میں. دیکھ رفتار انقلاب فراق کتنی آہستہ اور کتنی تیز. یہ دیکھیے پہلی چیز ہوتی ہے کریم. ایک آدمی، سنیے، ایک آدمی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے. تو ابو عبیدہ الجراح شام، دیکھیے 13 ہجری کی بات کروں، 12 ہجری کی. ابو عبیدہ شام میں تھے. انہوں نے حضرت عمر 13 ہجری کی بات یا 14 ہجری کی بات ہے، شام میں تھے. حضرت عمر کو خط لکھا کہ میں دمشق پہ حملہ کر رہا ہوں، مجھے 3000 کی فوج اور چاہیے. رومن سے لڑ رہے ہیں، عیسائیوں سے لڑ رہے ہیں، 3000 بندے چاہیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں 3004 آدمی بھیج رہا ہوں، 3004 بھیج رہا ہوں. اور بتایا کہ یہ جو 4 ایکسٹرا بھیج رہا ہوں میں، اس میں ہر آدمی 1000 پہ بھاری ہے. دیٹ از لیڈرشپ. لکھ لو یہ بات. ابو عبیدہ الجراح نے حضرت عمر سے 3000 مانگے. حضرت عمر نے کتنے بھیجے؟ 3004. اور کیا فرمایا کہ یہ جو 4 ہیں، ہر ایک آدمی 1000 پہ بھاری ہے.
یعنی میں 3000 کے بجائے 7000 بھیج رہا ہوں. تو یہ دیکھو باقی بھیڑ ہوتی ہے نا, باقی بھیڑ ہوتی ہے. بھیڑ کو قوم نہیں کہتے. یہ 25 کروڑ کی بھیڑ کو قوم تھوڑی کہتے ہیں. ہجوم ہے یہ بھیڑ ہے. یہ دیکھیے وہ جس قرآن جو پی گیا ہے, احادیث کو جو پی گیا ہے, دین کو جو سمجھ گیا ہے, پھر بات کچھ اور ہے وہ. جی بیٹا, اگر پاکستان میں یہ جو اردو خبر ہے یہ سیکولر طور سے بہتر نہیں ہے. مطلب یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی ایک سیکٹ کا کوئی بھی سیکٹ کا بندہ آ جاتا ہے اوپر ہمارے اردو خبر میں, وہ آ جاتا ہے تو وہ تو باقی کتنے سیکٹ ہوں گے, ان کو تو اپنا نظام قائم کرنے کو زیادہ ہی شاید کر سکتے تھے ایک سیکٹ. یہ سیکولر سب کہتے ہیں کہ آپ جیسے جو بھی دیکھو میرے بھائی جب اسٹیٹ قائم ہو جاتی ہے نا, اس کے بعد بھی کشمکش ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بار قائم ہو گیا تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے. کاؤنٹر ریولیوشنری فورسز بھی ہوتے ہیں اس میں, تو ان کو دیکھنا پڑتا ہے. منافقین بھی ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہ ایک مسلسل جنگ ہے یہاں تک کہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ, اللہ کا کلمہ غالب ہو جائے. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں سنو, فرد بہت اہم ہوتا ہے. فرد دیکھو, کوالٹی از مور امپورٹنٹ. دیکھو ابو بکر کی کوالٹی جو تھی نا, ایسی کوئی کوالٹی نہیں ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگ مرتد ہو گئے. لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, نماز پڑھتے تھے, زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. امیر تھے, ان کے پاس بکریاں تھیں, اونٹ تھے, گھوڑے تھے, زمینیں تھیں, بڑے امیر لوگ تھے. وہ کہتے تھے ہم نماز پڑھیں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے. مسلمان تھے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ ان کی مسلمانوں کی گردن ماروں گا میں. حضرت عمر نے کہا کلمہ والے کو ماریں گے آپ؟ ہاں ماروں گا. جو نماز میں زکوٰۃ میں فرق کرے گا ماروں گا. یہ دس از لیڈرشپ. اگر ابو بکر نہ ہوتے نا, دین ختم ہو گیا ہوتا. اگر ابو بکر نہ ہوتے تو دین ختم ہو گیا ہوتا. جی سر, جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ اگر ریاست نہیں ہے تو ہجرت کر لی جائے, لیکن اگر ریاست کی جو پاکستان کی ریاست کے حالات ہیں اس وقت نہیں, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو نا آپ. اللہ کا شکر ہے دارالاسلام میں ہے, جیسی بھی ریاست ہے, لیکن لیڈرشپ صحیح نہیں ہے. یو ہیو ٹو ریپلیس اٹ. وہ یہاں کام کریں نا آپ, یہاں ریپلیسمنٹ کے لیے کام کریں آپ. اور سنیے, خفیہ کام نہ کریں, خارجیوں کی طرح کام نہ کریں, علل اعلان کریں, اوپن کریں, پبلک کریں. یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, اوپن کام. وہ طالبان والا کام نہ کریں. وہ سمجھے آپ, انڈر گراؤنڈ کمیونسٹ موومنٹ کی طرح, یا دوسری جو بلیک واٹر جو ہے, یا اس طرح کے انڈر گراؤنڈ کام کرتے ہیں. انڈر گراؤنڈ کام نہ کریں, علل اعلان کریں کام. کوہ صفا پہ اعلان کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ قرآن ہے, کوئی چیز چھپانے والی کیا چیز ہے. کلمے. جی دیکھیے طاغوت, دیکھیے طاغوت اگر ہے تو پھر ان کے پورا جنگ کرنا پڑے گا. دیکھیے یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ارے سنو پہلے, پیپلز پارٹی والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں, مسلم لیگ والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں, پی ٹی آئی والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں, لیکن جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, فاسق ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں, دین سے دور ہیں, ضدی ہیں. ہمارے اپنے بھائی ہیں, منافق بھی ان کے اندر موجود ہیں. تو کمیونیکیشن کی ضرورت ہے نا, دعوت کے کام کی ضرورت ہے نا. شعور میں مبتلا ہے, شعور کی وجہ.
جی تو ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے نا, قرآن کی دعوت کو پھیلانا ہے, خود سمجھنا ہے پہلے قرآن کو, پہلے خود سمجھنا ہے, سمجھانا ہے, خود سمجھنا ہے, سمجھانا ہے. دیکھو یہ اچھا خارجی کیا کہتے تھے, سنیے, خارجی کہتے تھے حضرت علی کافر ہو گئے. چلو تو دیکھیے دعوت کا کام لوگ تیار کریں نا. اچھا میں بتاؤں, اب یہ 50 لوگ ہیں فرض کیجئے, جس دن ہمارے پاس 50,000 لوگ ہوں گے نا, ریولیوشن آ جائے گا. 50,000 لوگ لیکن قرآن حدیث کو سمجھنے والے ہوں, لیڈرز ہوں. ہر گاؤں میں, ہر دیہات میں ایک بندہ بھی ہو, 1,000 پہ بھاری ہوگا. وہ لوگ ہی نہیں ہیں ہمارے پاس. لیتے کہ مولوی ہیں ہمارے پاس, قرآن سمجھنے والے لوگ کہاں ہیں, حدیث سمجھنے والے لوگ کہاں ہیں, دین کو سمجھنے والے لوگ کہاں ہیں. قرآن کو بھی سمجھنے میں پاور میں بھی بیٹھے ہو نا. ہاں بالکل, پاور کے بغیر کیسے نافذ کریں گے پھر آپ, تگڑے لوگ چاہیے نا. ایک عام آدمی کی چیز سے کیا بات سنائے گا, یا وہ اپنا کلام یہ بالکل بالکل آدمی سے کیسے پہنچا سکتا ہے. جی بالکل فیصلہ وہی کر رہے ہیں تمام سارے. جی. چلیے جی آگے آ جائیے. ہجرت نہ کرنے والے اور بڑے دشمن منافقین کی سزا دوزخ ہے. دیکھیے ادھر, ان الذین توفاہم الملائکہ, وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے قبض کریں گے, ظالمی انفسہم, جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں, قالو فیما کنتم, اچھا بھائی کہاں تھے آپ لوگ؟ وہ جواب دیتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض, ہم زمین میں کمزور تھے, کیا کریں یار, ہم مقبوضہ کشمیر پہ نریندر مودی دباتا تھا ہمیں, چائنا والے مارتے تھے, کیا کریں, کننا مستضعفین فی الارض. قالوا الم نکن ارض اللہ واسعہ, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, فتہاجروا فیہا, ہجرت کیوں نہیں کی, فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا. دیکھ رہے ہیں آپ, جو ہجرت نہیں کرتا اللہ کی راہ میں وہ دوزخ میں جائے گا. لیکن سنیے, کوئی نیشنلٹی دینے کے لیے بھی تیار ہے. سنیں, اب نجاشی نے دے دیا امیگریشن, بعض وقت جان بچانے کے لیے آپ کو دشمن کی پناہ بھی لے سکتے ہیں آپ, لیکن وہاں سے آپ کیا کوشش کر رہے ہیں, وہاں سے آپ کیا کوشش کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں نا. جی ابھی جس طرح سیرین ہے وہ بین ہے ارد گرد کی مسلم کنٹریز میں, سری نگر والے جو مقبوضہ کشمیر والے پاکستان آنا چاہیں یہ نہیں آ سکتے, چائنا والے جو ہیں وہ ان کو پرابلمس ہیں. ایسی سچویشن میں اگر آپ مسلمان پھنسا ہوا ہے تو اس کو پھر نان مسلم کنٹریز میں چلے جانا چاہیے. دیکھیے اصل میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہی مسئلہ ہے نا کہ وہ قرآن سے دور ہو گئے, احادیث سے دور ہو گئے, یہی تو مسئلہ ہے. کوئی نہ نکلنے کے لیے تیار ہے, نہ کوئی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے, نہ مہاجر ہے کوئی, نہ کوئی انصار ہے. تو اگر مہاجر ہوں گے تو اللہ انصار بھی پیدا کرے گا نا. مدینے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا نا, پہلے 6 لوگ آئے, پھر 12 لوگ آئے, پھر 72 لوگ آئے, مدینے میں ٹھکانہ فراہم کیا نا. فآواہم, اللہ نے ٹھکانہ فراہم کیا. تو دیکھیے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوے طور تو موجود ہے, موسیٰ ہی نہیں. چلیے آگے. سوال ہے کہ آج اگر اس کو اپلائی کیا جائے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا, تو اس کو میں اگر آج آپ کو کہوں کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں, اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلے تو خدا کے بندو کہ جب آپ کے لیے آپ کی زمین تنگ ہو جائے
تو ہجرت کرے. اور آپ کے لیے سنیے, آپ کے گردن پر چھری رکھ دی جائے تو آپ پہلے تو کسی ملک کی تلاش میں چلے جائیے, وہاں بھی نہیں ملتا تو پھر اصحاب کہف کی طرح غار میں چلے جائیے. پہلے تو یہاں کام کیجیے نا خدا کے بندے. پہلے انسانوں میں آزادی ہے, آپ کو بولنے کی آزادی ہے, کام کیجیے نا. 22 کروڑ لوگ آپ کی آواز کے منتظر ہیں, کام نہیں کرتے اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ. اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا, ایسا ہوتا تو کیا ہوتا. بھائی پہلے یہاں کے لوگوں پہ کام کیجیے, جب وقت آئے گا گردن پہ چھری رکھی تو آپ باہر بھی جا سکتے ہیں. اس کا مطلب اللہ کی راہ میں چلنے کو ہم ہجرت کہتے ہیں, وہاں سے شروع کریں بات. چلیے آگے. کافروں سے دوستی رکھنے والے منافق. اچھا یہ کون ہے سنیے. کافروں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں, سمجھے, کافروں کو صاحب عزت سمجھتے ہیں. دیکھیے وائٹ ہاؤس کی تصویر فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. اچھا سلمان خان کے ساتھ تصویر آ رہی ہے آپ کی, کیونکہ ٹھیک ہے نا, یا کسی فلم اسٹار کے ساتھ آج میں نے فلاں سے ملاقات کی, مائیکل جیکسن کے ساتھ میری تصویر ہے, پریزیڈنٹ کے ساتھ وائٹ ہاؤس کی, یا میں جو ہے برطانیہ کے فلاں کے ساتھ تصویر. دیکھیے آپ, بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ولی بنتے ہیں. ایبتغون عندهم العزہ. سنیے کوشچن مارک دیجیے یہاں, دیکھیے انڈر لائن کرو. ایبتغون عندهم العزہ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس عزت ہے؟ اب ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا. اچھا لکھ لیجیے آپ, عزت کے دو مطلب ہیں. عزت جو ہے, ادھر دیکھیے, دیکھو لکھ لو بھائی, ہر ایک آدمی عز یا عز. عز یا عز سے عزت. عز یا عز, اور اسی سے پھر عزیز ہے. عزیز کہتے ہیں زبردست, غالب. اچھا عزیز سے پھر عائزہ بھی آتی ہے. سنیے عائزہ یعنی قریبی رشتہ دار. اور عزت کا ایک دیکھو, رب العزہ. رب العزہ کا مطلب ہے اقتدار اور عزت کا مالک. یعنی عزت میں اقتدار بھی ہے. عزیز ہے نا, زبردست, غالب. عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اقتدار کی, سبحان رب العزت, سبحان ربک رب العزت عما یصفون. رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب کیا ہے؟ مالک. رب کا دیکھو پالنے والا, تو وہ عزت کو پالتا ہے. ہاں, رب البیت گھر کو پالتا ہے کیا وہ؟ رب کا مطلب ہے مالک, اونر, ہولڈر, مالک. رب العزہ. تو دیکھو ایبتغون عندهم العزہ. اے منافقو, کیا تم سمجھتے ہو کہ وائٹ ہاؤس میں عزت ہے, ویٹیکن میں عزت ہے تمہاری؟ وہاں جا کے تصویریں لے کے بتا رہے ہیں کہ جو ہے یہ دیکھو میں, ان کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں. جی بیٹا. رب کا معنی ہے وہ مالک. تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, یعنی وہ وہاں پہ تو پالے ہمارا ترجمہ کیا جاتا ہے, پھر مالک یوم الدین دوبارہ مالک کہا جاتا ہے روزے جزا کے دن کا.
تو آیا کہ رب کا مالک مالک کیا؟ اچھا کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ محمد قاسم محمد قاسم. کہاں سے ہو؟ بہاری. وہاڑی سے. گوندل ہو؟ اچھا نہیں. چلیں آ رہے ہیں ہم, اس کے بعد انشاءاللہ دوپہر میں بات کریں گے اس پر. پورا رب کے اوپر سمجھائیں گے کہ رب کے کتنے مطلب ہے, سمجھائیں گے آپ کو. دیکھیے ایبتغون عندہم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا. اچھا دیکھیے اب ایک اصطلاح ہے تربص, لکھ لیجئے تربص. ادھر دیکھو بیٹا, یہ بہت قرآن کی مشہور اصطلاح ہے تربص. تربص کا مطلب ہے ویٹ اینڈ سی پالیسی. بریکٹ میں لکھ لو چودھری نثار. سمجھ میں آئے گا. دیکھو تم لوگوں کو میں لاکھ لکھا ہوں نہیں سمجھ میں آئے گا. اگر میں ایک اشارہ ظلم خلیل زاد دوں گا فوراً سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. تو وہ اس کا کیا سنیے, اب 5 سال سے وہ گو مگو کی کیفیت میں ہے. میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں, بڑی مشکل میں ہوں, میں کدھر جاؤں. اور وہ ایسے کہتا ہے کہ وہ میرا دوست ہے, یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, میں ان کے بھی ہوں, فلاں بھی ہے. تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو وقت ضائع کر رہا ہے, ملک کا وقت بھی ضائع کر رہا ہے. اور جو ہے 3 سال کے بعد جو ہے پنجاب اسمبلی میں جا کے حلف لے لیا. کسی نے کہا کہ تجھے چیف منسٹر بنا دیتے ہیں, وہ جا کے حلف لے لیا. پہلے تو گیا نہیں اسمبلی میں, 3 سال کے بعد جا کے حلف لے لیا. کیا تم لوگوں ڈرامہ کر رہے ہو تم لوگ. اس کو کہتے ہیں تربص. بین الاقوامی قانون کی روح سے جو کنونشن اور ٹریٹیز درمیان مسلم و غیر مسلم ممالک کے درمیان اور ایک جو جنرل کنونشن کی موجود ہے اس پہ عمل کرنا شرعی لحاظ سے اس کی ویلیڈیٹی ہے قرآن. بھائی جو بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ اوفوا بالعقود, پہلے تو ایگریمنٹ کرنے سے پہلے سوچ کے سمجھ کے چھان پھٹک کے ایگریمنٹ کرو. جب کیا ہے تو اس کو پورا کرو. جب ایگریمنٹ کیا ہے تو اس کو پورا کرو. فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ, اس کی مدت تک اس کو پورا کرو. مومن جو ہے اپنے ایگریمنٹس کا پابند ہوتا ہے. مومن اپنے ایگریمنٹس کا پابند ہوتا ہے, وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں. چلیے آگے جائیے. الذین یتربصون بکم, تربص لکھ لیا آپ نے, یہیں لکھ لو تربص. تربص یعنی اچھا دیکھتے ہیں کہ مسلمان جیتتے ہیں یا کافر بھی جیتے ہیں. اچھا یہ لوگ تھے, سنو, جنگ بدر تک دیکھ رہے تھے. تو جنگ بدر کے بعد ایک دم کئی لوگ مسلمان ہو گئے مدینے کے اندر. مدینے کے اطراف کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے. او ہو, انہوں نے تو قریش کو شکست دے دی ہے 313 نے, دھاگ بیٹھ گئی. اس کے بعد جب فتح مکہ ہوئی تو پھر لوگ وہ دیکھ رہے چوک در چوک اسلام کے اندر آنے لگے. سمجھ گئے بات؟ تو دھاک ہوتی ہے نا, دھاک ہوتی ہے. اور جب سنیے, جب آپ کا روب ختم ہو جاتا ہے تو ایک دن میں ڈالر 30 روپے گر جاتا ہے. اور جب روب قائم ہو جاتا ہے نا, ایک دن میں آپ کی ویلیو ایک دم اوپر چلی جاتی ہے. یہ دنیا کے اصول ہیں, سمجھو کر. آگے جائیے. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ, اگر اللہ کی طرف سے فتح آ گئی نا, وہ آ کے کہیں گے کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ وہ آپ کے پیچھے ہی تو میں نے عید کی نماز پڑھی تھی. أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانُوا لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور اگر کافر جیت گئے, قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اچھا ہوا دیکھو یہ مذہبی جنونیوں سے ہم نے پہلے ہی آپ کے پاس ایمبیسی میں آئے تھے نا, ہم نے کہہ دیا تھا کہ بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں, مذہبی جنونی ہیں. ادھر بھی اور ادھر بھی ویٹ اینڈ سی, دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اچھا جی.
فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا، ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، ان المنافقین یقادعون اللہ وہو قادعون، منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ اپنی چال چلتا ہے۔ اچھا ابھی تو دیکھیے ان کی داخلی کیفیت سنیے، منافق کا دل میں کیا ہوتا ہے، کہ وہ خدا کے بندے ہیں، خدا کے ولی ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے آتے ہیں تو کسل مندی کے ساتھ۔ دیکھیے اللہ کا عبادت کا شوق نہیں ہوتا، لکھ لیجیے اوپر لکھ لیجیے، عبادت کے شوق کا فقدان، یہ منافق کی علامت ہے۔ عبادت میں مزہ نہیں آتا اس کو، نماز میں مزہ نہیں آتا۔ یراؤن الناس، اچھا یراؤن الناس کے نیچے لکھ لیجیے کیمرہ اور فوٹو سیشن۔ کہتے ہیں عید کی نماز کے لیے پہلے کہتے ہیں کیمرہ تیار ہونا چاہیے میرا، ٹھیک ہے، جمعے کی نماز کوریج کرو بھائی، کوریج کرو، پرائم منسٹر صاحب کی جمعے کی نماز کی کوریج ہونی بہت ضروری ہے، اور اس کو کیا دینا ہے، کیا دینا ہے، اسلامک ٹچ، لکھ لو یہاں، یراؤن الناس کا کیا مطلب ہے، اسلامک ٹچ، لکھ لو یہاں پر۔ دیکھیے تم قرآن دیکھو، قرآن کے اندر اترو، ترجمہ نہیں کرنا ہے، قرآن کے اندر اترنا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اچھا ادھر دیکھو، یہاں لکھ لو تم، سورہ نساء کی 142 ہے نا، یہاں پہ لکھ لو طٰہٰ 14، کراس ریفرنس سورہ طٰہٰ کی آیت 14۔ ادھر دیکھیے اللہ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کرو یاد کے لیے، موسیٰ نماز قائم کرو یاد کے لیے۔ اور منافق کا کیا حال ہے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز پڑھ رہا ہے نا، اللہ اکبر، اس میں 1-2 سیکنڈ کے لیے اللہ کی یاد ہے بس، نماز میں دل ہی نہیں لگتا اس کو۔ آیا عید کے دن، جمعے کے دن آیا ہوا ہے، فوٹو سیشن کے لیے آیا، اللہ کی یاد سے خالی نماز، لکھ لیجئے منافق کی نماز اللہ کی یاد سے خالی ہوتی ہے، لکھ لو، منافق کی نماز اللہ کی یاد سے خالی ہوتی ہے۔ اچھا ذرا اپنے دل کو بھی ٹٹول لو کہ کیا میری نماز بھی ایسی ہے؟ لکھ لو، یہ بہت اہم ہے، دوسروں پہ اعتراض کرنے کے بجائے پہلے اپنے نفس کا جائزہ لو، کیا میری نماز میں جلدی سے پڑھتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، یا جلدی جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امی پڑھ لی نماز، میں نے پڑھ لی نماز، ہاں پڑھ لی۔ کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ ابو کے لیے، امی کے لیے پڑھ رہے ہو، جی۔ اس آیت میں جو کلیلہ کو آپ نے ریفر کیا نا، وہ ادھر کی طرف کی، جی جی، اور پچھلے 2 صفحے پہ النساء میں تھا لا تبعتم، کون سی آیت نمبر؟ 83 جی۔ اس میں کلیلہ کو جو ہے وہ ہم نے منافقین کی طرف سے ریفر کی، تو اس کے جو ابھی زیر غور آیت ہے النساء، اس میں بھی ہم الا کلیلہ کو منافقوں کی طرف کر سکتے ہیں؟ بالکل ہے، یہ منافقوں کے بارے میں، یہ ساری آیات جو میں پڑھا رہا ہوں سب منافقین کے بارے میں۔ نہیں، اس میں بھی آپ نے کیا نا کہ اللہ کلیلہ کو آپ نے کیا کہ تھوڑا ذکر کرتے ہیں، جی جی، تو ہم جو تھوڑا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف تھوڑے منافقین ذکر کرتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ذکر کے بارے میں ہے، ذکر کے ذکر قلیل کرتے ہیں، یاد کم ہوتی ہے، اور نساء میں جو ہے وہ کلیلہ منافق کے بارے میں۔ جی جی۔ اچھا دیکھیے وہ تذبذب یعنی وہی، سنیے لکھ لیجیے انگریزی میں، تذبذب وہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں اسکیپٹسزم یا ایگنوسٹک۔ مذبذبین بین ذلک ہؤلاء الی ہؤلاء الی۔ اب چودھری صاحب جو ہے کس طرف ہے؟
اس طرف بھی نہیں ہے اس طرف بھی نہیں ہے. اب وہ انتظار کریں کہ بھائی کوئی مجھے نگران وزیر اعلیٰ ہی بنا دو یا کچھ، یعنی ابھی وہ کچھ نہ کچھ کر دو، نگران وزیر اعظم بنا دو مجھے. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے لیے آپ کوئی راستہ نہیں پائیں گے اس کے لیے. تو دیکھیے مومن مذبذب نہیں ہوتا. لکھ لو اوپر ہیڈنگ، مومن مذبذب نہیں ہوتا. دیکھیے مومن صاف ہوتا ہے، دیکھو صاف ہوتا ہے، دل کا صاف ہوتا ہے، زبان کا صاف ہوتا ہے. دیکھیے مولانا مودودی کہتے تھے یک رنگی اختیار کرو. لکھ لو یک رنگی اختیار کرو. ایک رنگ ہو، ایک رنگ، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. ڈبل فیس نہیں ہو، ٹریپل فیس، کئی چہرے، ایک چہرے پہ کئی چہرے لگائے ہم نے، ایک چہرے پہ کئی چہرے لگائے ہم نے. مومن بالکل سادہ ہوتا ہے. اوپر سے دیکھو، ادھر سے دیکھو، ادھر سے دیکھو، مسجد میں دیکھو، بازار میں دیکھو، کاروبار میں دیکھو. بیوی کے ساتھ بھی مومن پکا ہے، والد کے ساتھ بھی، گھر کے اندر بھی، بچوں کے سامنے بھی، پڑوسیوں کے سامنے بھی مومن ہے وہ. کاروبار میں بھی کئی روپ نہیں ہے اس کی، ایک ہی پرسنالٹی ہے اس کی. چلیے آگے. اب یہ سورۃ الاحزاب، ادھر دیکھو پہلے ذرا اس سورۃ الاحزاب کو تھوڑا سمجھاتا ہوں میں، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. ادھر دیکھو پہلے، یہ مدینہ ہے، اور یہ ہے 5 ہجری. مدینے کے اطراف یہ خندق کھود دی گئی. اور باہر یہ ادھر سے. اب قریش نے کیا کیا اس مرتبہ، احزاب ہے یہ، احزاب جو ہے حزب کی جمع ہے. اب قریش نے کیا کیا، یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، غطفان کو بھی ملا لیا، فزارہ کو بھی ملا لیا. سارے قبائل جو اطراف کے تھے، مدینے کے اطراف، سب کو ملایا. یہ اور مکے سے آئے، اور ادھر والے بھی آ گئے، ادھر والے بھی آ گئے، اور یہ غطفان اور فزارہ ادھر سے بھی آ گئے. اس لیے اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ احزاب کہتے ہیں. یعنی سب مل کے الائڈ فورسز ایک بار ہی حملہ کرو. اچھا، اب یہاں پر مولانا عبداللہ بن ابی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اندر سے سن لیجئے، اندر سے بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ او ہو بہو سے شادی رچا لی. زید کی مطلقہ، زید نے طلاق دی تھی، زید بن حارثہ نے، تو زینب سے شادی کر لے. اب یہ اندر سے پروپیگنڈا الگ چل رہا ہے اور باہر کے الگ ہے. یعنی ایکسٹرنل دیکھو، ایک یہ کیا ہے؟ ایکسٹرنل کون ہے؟ کافرین ہے. اور انٹرنل کون ہے؟ انٹرنل وہ جو ہے منافقین. اب آپ کو سمجھ میں آئے گی سورۃ الاحزاب کی پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہ تو ادھر دیکھو، نہ باہر والوں سے دبنے کی ضرورت ہے، نہ اندر والوں سے دبنے کی ضرورت ہے. نہ کافروں کی بات مانیے، نہ منافقین کی بات مانیے. اچھا یہاں لکھ لیجئے، یہ ایک آیت نمبر 1 ہے نا، وہیں لکھ لیجئے آپ، دی سیم از ریپیٹیڈ ان 41. 41 میں دہرایا گیا ہے اس کو. احزاب 41 اور احزاب 1.
خالد مرزا صاحب آج قہوہ بنا کے نہیں لائے آج لگتا ہے. اچھا جی, اچھا ادھر دیکھیے, اب مسلمانوں کی آزمائش دیکھیے. کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں, بھوکے ہیں, اندر سے الگ باہر سے الگ, پروپیگنڈا الگ, تیر اندازی ہو رہی باہر سے. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. ادھر دیکھو, مسلمان ہلا دیے گئے. تم رات کے زلزلے سے ڈر گئے, صحابہ کرام جو ہے زلزلوا زلزالا شدیدا. کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اندر سے پروپیگنڈا الگ ہے, باہر سے دشمن گھیرا ہوا ہے. کیا آزمائش تھی. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزلوا زلزالا شدیدا. اچھا دیکھیے, اب وہ کیا کہہ رہے تھے, ذرا غور سے سنو. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وہ کہہ رہے ہیں, سنیے, منافق کہہ رہے تھے, یہ لڑ رہے ہیں, یہ سب لوگ کہاں, ادھر دیکھیے. اب یہ صحابہ یہاں پہ ہیں, سب بارڈر پہ ہیں. اب یہ منافقین اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب کہہ رہے ہیں یار وہ اللہ کے جو وعدے ہیں نا, دھوکا ہے, دھوکا. جنت ملے گی, مسلمان جیتیں گے, غالب آئیں گے, یہ سب افسانے ہیں, افسانے. الا غرورا. دیکھیے ڈسہارٹ کر رہے ہیں آپ کو. لکھ لو بھائی, یہاں پر لکھ لو, یہاں ما وعدنا اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول کے وعدے دھوکا ہیں, فریب ہیں, جھوٹ ہے, جھوٹی تسلیاں ہیں. جی اندر بنو قریظہ, اور اس کے بعد بنو قریظہ کے خلاف ایکشن بھی ہوا. اچھا وَإِذَا, دیکھیے میدان جنگ سے بھاگ جانا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, ایک گروہ کہنے لگا یا اہل یثرب, اے مدینے کے لوگو, یا اہل یثرب لا مقام لکم, اب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے یہاں. فرجعوا, چلو گھر چلے ہیں. فرجعوا وَيَسْتَأْذِنُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ. اور سنیے, ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ سر اگر وہ والدہ بیمار ہیں, آپ اگر پلیز گرانٹ us some leave. وہ بیوی جو ہے بیمار ہے, اس کا فون آیا تھا. یستاذنو لکھ لیجئے, application of leave with lame excuses. یستاذنو کا مطلب ہے, اچھا سنیے, کچھ تو بغیر لیو کے بھاگ جاتے ہیں, کچھ جو ہے وہ منافق ہے نا, وہ جھوٹے بہانے کر کے, جیسے آپ لوگ کرتے ہیں, جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں دیتے آپ لوگ, یہی جھوٹا سرٹیفکیٹ, وہی. یستاذن فریق منہم النبی, نبی سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز یہ مجبوری ہے, وہ مجبوری ہے, وہ والد صاحب بہت بیمار ہیں, وہ خالو کا انتقال ہو گیا ہے, یہ فلاں ہو گیا, میں تو جا رہا ہوں. لیم ایکسکیوزز. یقولون, سنیے, یقولون ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا. ادھر دیکھیے, وہ کہتے ہیں ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. ان بیوتنا عورہ, عورہ کے معنی لکھ لو, ایک تو عورت ہے نا, عورت جو ہے یعنی ہمارے کھلے گھر کھلے پڑے ہیں ہمارے. اور اللہ کہہ رہے ہیں وما ہی بعورتن, وما ہی بعورتن, گھر محفوظ تھے, لیکن کہہ رہے ہیں ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں, کیا کریں, جانا بہت ضروری ہے, بہانے. ان یریدون الا فرارا, یہ صرف میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اچھا جی آگے جی, قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا. اچھا اب یہ اس میں منافقین کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سب جانتا ہوں, جو چھپ جانے والے تھے اور دوسروں کو روکنے والے تھے.
اچھا، جنگ میں برائے نام شرکت کرنا اور نماز میں برائے نام اللہ کا ذکر کرنا. اچھا دیکھو یہاں احزاب 18 ہے نا، بالکل ٹاپ پہ کون سی آیت ہے؟ بالکل ٹاپ پہ 142. یہاں لکھ لیجیے، احزاب کے نیچے لکھ لیجیے نساء 142، اور احزاب کے اوپر لکھ لیجیے آپ، اوپر نساء کے اوپر لکھ لیجیے احزاب 18. ادھر دیکھیے، جنگ میں لڑ کے نہیں دیتا، مسجد میں نماز پڑھ کے نہیں دیتا. جنگ میں لڑ کے نہیں دیتا، مسجد میں نماز پڑھ کے نہیں دیتا. دیکھو جنگ میں بس آتا ہے 2 منٹ کے لیے، یوں یوں یا کیا 2 فائر کیا، پکچر بنائے، بھاگ گیا. نماز میں آیا 2 سجدے مارے، بھاگ گیا. دیکھیے ادھر دیکھیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ٹاپ پہ آیت، اور نیچے کیا ہے؟ وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا. بھائی حمزہ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن. وہاں کیا کر رہا ہے؟ اللہ کو یاد کر رہا، مگر اتنا. یہاں جنگ میں کیا ہے؟ اس کو ہمارے ہاں اردو کا محاورہ ہے، کہتے ہیں اس کو خون لگا کے شہیدوں میں نام لکھوانا. لکھ لیجئے نیچے، ولا یاتون الباس، باس کا مطلب ہے جنگ. یہاں ولا یاتون الباس الا قلیلا، خون لگا کے شہیدوں میں شامل ہو جانا. یعنی دیکھو دل اس کا وہاں میدان میں بھی نہیں لگتا اور یہاں بھی نہیں لگتا. اچھا جو مومن ہوتا ہے، سنیے، نماز میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، میدان جنگ میں بھی سنیے اللہ سے لو لگی رہتی ہے اس کی. یا اللہ جنت تجھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، یہ دنیا عارضی ہے. دیکھو ایک بات میں تم لوگوں کو بتاؤں، سنو غور سے. دین کی جو بنیاد ہے نا، ادھر دیکھو بورڈ کی طرف، یہاں کونے پہ لکھ دیتے ہیں ہم آپ کو، یہ 3 چیزیں یاد رکھو. دین کی بنیاد ہے توحید، رسالت اور آخرت. پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے توحید کے بغیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کے بغیر، آخرت کے بغیر، یو آر زیرو، آئی ایم زیرو. یہ 3 چیزیں کمزور ہو گئی نا، دین کمزور ہو گیا. پورا دین توحید پہ قائم ہے، پورا دین اللہ سے محبت پہ قائم ہے. ہم اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالنے والے کے ہم غلام ہیں.